اللہ نے زنا کو راستہ کہا ہے. علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ نے زنا کو راستہ اسی لیے کہا ہے کہ راستے میں کمنگ اینڈ گوئنگ دونوں ہوتا ہے, آواگمن ہوتا ہے, آنا اور جانا دونوں ہوتا ہے. اگر آپ زنا کے راستے پہ چل کے کہیں جا رہے ہیں تو سیم اسی روٹ پر سے کوئی آئے گا بھی. اسی لیے انسان کو زنا کاری اور بدکاری کا جب خیال آئے تو یہ چیز بھی ضرور اپنے دل میں سوچنی چاہیے. میں یہاں جب اس گاؤں میں آیا, مدرسے کے آفس میں جب میں پہنچا تو وہاں کیمرہ لگا ہوا تھا. میں نے پرنسپل صاحب سے پوچھا, سری صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ کیمرہ لگا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. اتنا پچھڑا علاقہ اور گاؤں ہے مگر ماشاءاللہ ٹیکنالوجی اچھی ہے, وائی فائی بھی لگا ہوا ہے, کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. اب آپ پوچھئے کیمرہ کیوں لگا ہے آفس میں یا مدرسے میں, کیمرہ کیوں لگا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے, یہ کیمرہ سیکیورٹی کے لیے لگا ہے. یہ کیمرہ اس بات کے لیے لگا ہے کہ کہیں کوئی اپرادھی اپرادھ کرنے کے پہلے سوچ لے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے, اور کیمرہ لگنے کے بعد واقعی میں اپرادھ کم ہو جاتا ہے اور جرم کرنے والا مجرم وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارا کیمرہ سب ریکارڈ کر. اب تو ماشاءاللہ کیمرے سب وائی فائی سے جڑے ہیں. آپ پلسا کے رہنے والے ہیں, آپ دلی میں رہیں, ممبئی میں رہیں, دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, وائی فائی سے آپ اپنے موبائل پر آپ اگر وائی فائی لگا ہے کیمرے میں تو آپ نیٹ سے پوری دنیا میں. ابھی ہمارے دوست عمرہ کرنے کے بنارس کے اپنے مکان کو وہ خالی کر کے گئے تو مکان میں وہ کیمرہ لگا کے گئے ہیں اور گھر میں وائی فائی ہے. تو بتا رہے مکے اور مدینے سے ہم نظر رکھ رہے کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ کیمرہ آج انسان کو اپرادھ سے بچا رہا ہے. اگر دنیا میں انسان کا بنایا ہوا کیمرہ اپرادھ سے بچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیمرہ کیوں نہیں بچا سکتا؟ دنیا کا کیمرہ تو وائی فائی کا محتاج ہے, اللہ کا کیمرہ تو وائی فائی کا محتاج بھی نہیں ہے. اللہ کا کیمرہ تو کبھی خراب ہونے والا بھی نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ کا کیمرہ تو زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہا ہے. انہو علیم بذات الصدور. اللہ کا کیمرہ تو دل کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اللہ کی ریکارڈنگ کرنے والے فرشتے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں, اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں, اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے پیش کریں گے. دنیا کا کیمرہ فیل بھی ہو سکتا ہے, خراب بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر کی جو فائل ہے وہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا کیمرہ تو ایسا ہے. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے, مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, سمندر کا اندھیرا ہے, رات کا اندھیرا ہے, تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام ہے. دنیا کے کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے, دنیا تو کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. فنادى في الظلمات. میرے اللہ کی قدرت تو دیکھو میرے بھائیو, میرے اللہ کا پاور تو دیکھو. جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا, تین اندھیروں میں اللہ کو پکارا, اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے, اے اللہ تو پاک ہے, میں ظالم ہوں. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے وہاں پر بھی ان کی دعا کو سن لیا. جہاں کوئی کوریج نہ ہو وہاں اللہ کا کوریج ہے. نبی کے دور میں ایک عورت نے, اس کے شوہر نے زہار کر لیا. عورت کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا. شوہر نے زہار کر لیا. عرب میں دستور تھا, جب شوہر بہت غصے میں ہوتا تھا بیوی کے اوپر تو کہہ دیتا تھا انت کزار امی علیہ, تو میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت اگر آپ کے نکاح میں ہے, بیوی اگر ہے, تو بیوی کو پیار محبت میں آپ بابو بول دیں, سونا بول دیں, جانو بول دیں, مگر بعض لوگ بیوی کو بیٹا بول دیتے ہیں, نہیں بولنا چاہیے. یا بعض لوگ بیوی کو مارے غصے, ارے میری ماں, ایسا بولنے سے نہیں بولنا چاہیے. حالانکہ بولنے سے طلاق نہیں ہو جائے گی, اس نیت سے آپ نے نہیں بولا ہے, مگر یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. عرب میں کیا ہوتا تھا, لوگ اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیتے تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, تو وہ بیوی حرام ہو جاتی تھی.
دور جاہلیت میں یہی قانون تھا کہ اگر شوہر بیوی سے زہار کر لے گا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام.